آپا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی سننے میں آتا ہے کہ اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور اگر کسی کے گھر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ بہتر کر سکتے تو وہاں آپ جھوٹ، یہ ایسا میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کہا گیا کہ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو ایک کرنے کے لیے. دھوکے سے کسی کا بھی ہوتا ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بلا لیں گے، ان کی صلح صفائی ہوگی، وہ ملنا نہیں چاہ رہے لیکن دھوکے سے ان کو بلا لیا، تو یہ اس کے بارے میں دیکھیں دھوکہ دینا تو اسلام میں کہیں پر بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا چاہے گیا. اس سے کسی کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. نہیں بالکل، اگر کسی کا کہ آپ سچ میں بہت بڑی طاقت ہے، آپ سچ بولیے، پروردگار عالم آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اور غیبت کا جہاں تک آپ نے بات کی، اگر آپ نے کہیں پر شادی کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کو صحیح بات بتا دیجئے تو وہ غیبت کی زمرے میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا بچہ یا بچی جو ہے وہ پھنس جائے گا. اور دوسری بات کہ اگر کوئی کسی بزنس میں پیسہ لگا رہا ہے تو وہ وہاں پر جائز ہے. تو میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں شادی سے پہلے ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب آپ دکھا رہے ہوتے ہیں رشتے کے لیے کہ گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، دولت ہے، نوکری ہے، یہ ہے، اور دھوکے سے وہ شادی کی جاتی ہے. دیکھیے اس پہ بھی میں آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا جو میں نے صلح پہلے صفائی کے بات کی، لیے، جی صلح صفائی کے، وہ ذرا تھوڑا اور دو لوگ ناراض ہیں تو دو لوگوں کی ناراضگی اور وہ کو نہیں دور کسی کرنے طرح کے بھی لیے، نپٹ رہے. دو لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے وہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں، میں آپ کے پاس آیا کہ یہ آپ کی سہیلی ہیں تو آپ نے 10 باتیں اس کے خلاف کرنی ہیں. لازماً یہ ہوتا ہے جس سے آدمی کی ناراضگی، آپ سے مراد کوئی بھی کیسے باشا تو وہ دوسرا بھی، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جی اس کے پاس جب پہنچے تو وہ تو بڑی آپ کی تعریف کر رہی تھی یا تعریف کر رہا تھا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں، اچھا وہ میری تعریف کر رہی ہے اور میں اس کے لیے جو ہے نا وہ دل میں، تو یوں صلح ہو جاتی ہے. اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ تو صدقہ کرنے سے بھی بڑا کام ہے. تو اس لیے صلح کے موقع پر اس طریقے سے کرنا، یا پھر دو بھائیوں کو بلوا لینا گھر پہ کسی طریقے سے، دعوت، دھوکہ تو نہیں ہے کہ بھئی میں دعوت دے رہا ہوں اور وہ اس کو دھوکہ سمجھتے ہیں کہ یار تم نے مجھے بلا لیا، اس کا بتایا کیوں نہیں. ٹرک کھیلنا نا، ٹرک کھیلنا. وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک بھائی کو بھی بلا لیا، دوسرے کو بھی بلا لیا، اس کا اس کو نہیں بتایا، اس کا اس کو نہیں بتایا، تو دو کو جمع کر کے صلح کروا دی. تو یہ تو اسلام میں جو ہے نا وہ لوگوں کو اسلام بنیادی طور پر جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے. تو دھوکہ بنیادی طور پر توڑنے والی چیز ہے. ہم جوڑنے کے لیے کام کریں معاشرے میں، سوسائٹی میں. دوسرا جو آپ نے کیا فرمایا، میں نے کہا کہ شادی سے پہلے لوگ بہت بناوٹی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہے، اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کسی سے کوئی بات کریں تو وہ اس کو مکمل کریں کہ بھئی ہماری بیٹی میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے. اور اس کو دیکھیے کہ سیدنا حضرت بلال، وہ اپنے بھائی نے کہا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ چلے گئے. اب ان کے بھائی صحابی بھی ہیں، یہ ذرا غور کیجئے گا. وہ گئے اور انہوں نے جا کے خاتون جن سے رشتہ کرنا تھا مفتی صاحب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے.